بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری دینی بہنوں، آج آپ حضرات کے سامنے نمازوں اور روزوں کے فدیے کا بیان ہوگا۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، بدنی عبادت نماز روزہ ایسی عبادتیں ہیں جو مسلمان کو خود ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں نیابت نہیں چلتی ہے۔ جب تک مسلمان زندہ ہے ان کی ادا یا قضا اس کو خود کرنا ہے۔ کوئی دوسرا آدمی اس کی طرف سے نہ ادا کر سکتا ہے نہ قضا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ دوسری عبادتیں ہیں، حج اور زکوٰۃ ہے، ان میں نیابت چلتی ہے۔ حج میں اگر کوئی آدمی معذور و مجبور ہے تو وہ اپنا حج بدل کروا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ کسی کو ادا کرنے کے لیے دے دے تو وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن نماز روزہ ایسی عبادتیں ہیں کہ اس میں ایک مسلمان کو خود ہی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ فی الحال ادا نہ کر رہا ہو تو پھر اس کی قضا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی ایسا مجبور و معذور ہو جائے کہ وہ روزہ نہ ادا کر سکتا ہے اور نہ وہ روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ جیسے کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی اس میں طاقت ہی ختم ہو گئی اور آئندہ طاقتور ہونے کی امید بھی نہ رہی۔ ایسے ہی کوئی شخص اتنا بیمار ہو جائے اور ایسا بیمار ہو جائے کہ نہ فی الحال اور نہ آئندہ صحت مند ہونے کی امید باقی رہی، یعنی ہمیشہ کا بیمار، دائمی مریض ہو گیا کہ وہ اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو ایسا معذور اور مجبور شخص اور ایسا بوڑھا شخص جسے شریعت کی اصطلاح میں اور فقہ کی اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کریں گے، اور یہ فدیہ دینا ان کے لیے روزوں کے بدلے میں لازم اور واجب ہے۔ ایسا ہی کوئی شخص نمازوں کی قضا تک نہ کر سکا تو وہ بھی ہر ایک نماز کے بدلے ایک فدیہ ادا کرے اور واجب الفطر کی طرف سے بھی ایک فدیہ دے دے۔ اگر کسی کو آخر عمر میں نمازوں کو قضا کر لینے کی طاقت بھی نہ رہی تو اگر اس کے پاس مال ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ وارثوں کو وصیت کر دے کہ میری موت کے بعد میرے مال کے 1/3 حصے سے اتنی قضا نمازوں اور اتنے قضا روزوں کا فدیہ ادا کر دیں، اور وارثوں پر بھی واجب ہوگا کہ اس کی وصیت پر عمل کریں، اور یہ وصیت کفن دفن اور میت پر جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے بعد 1/3 مال میں ہی نافذ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ مال میں نافذ نہیں ہوگی۔ اور وارثین اپنی طرف سے راضی ہو کر 1/3 مال سے زیادہ ادا کر دیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، اس کے بعد میں آپ کے سامنے علیحدہ روزوں کے فدیے کی تفصیلات اور مسائل ذکر کرتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کوئی اتنا بوڑھا یا بیمار ہے کہ نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ یہ امید ہے کہ وہ آئندہ رکھ سکے گا تو اس پر ضروری ہے کہ فدیہ ادا کرے۔ ہر روزے کے فدیے کے لیے کسی مسکین محتاج کو 2 وقت کھانا کھلا دے۔ ہر روزے کے فدیے کے بدلے کسی مسکین محتاج کو 2 وقت کھانا کھلا دے، یا 1.25 کلو گیہوں صدقہ فطر کے بقدر دے دے، یا صدقہ فطر کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے۔ ایک رمضان کے 30 روزوں کا فدیہ 52.5 کلو گیہوں ہوتا ہے۔ ایک رمضان کے 30 روزوں کا فدیہ 52.5 کلو گیہوں ہوتا ہے، اور ایک مہینے کی نمازوں کا فدیہ وطر کی نماز کو ملا کر 315 کلو گیہوں ہوتا ہے۔ یا تو آدمی اتنا گیہوں دے دے یا اتنی قیمت ادا کر دے۔ مسئلہ نمبر 2، فدیہ روزوں کا بدل ہے۔
اور رمضان کے آنے سے یہ واجب ہوتا ہے، فدیہ روزوں کا بدل ہے، رمضان کے مہینے کے آنے سے ہی یہ واجب ہوتا ہے، لہذا رمضان شروع ہونے سے پہلے فدیہ دینا صحیح نہیں ہے۔ البتہ رمضان شروع ہونے کے بعد ایک روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں، یا پہلے ہی جملہ روزوں کا فدیہ بھی ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ فدیہ اور صدقہ فطر میں فرق یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر کو رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر کو رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، لیکن روزوں کا فدیہ آپ رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے، رمضان کے آنے کے بعد ہی اگر کوئی مجبور اور معذور ہے تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص گزشتہ کئی سالوں کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کے وقت گیہوں کی قیمت جو چل رہی ہے اسی حساب سے قیمت ادا کرے گا، یا پھر ثابت گیہوں 2.25 کلو ایک فدیے کے حساب سے دے دے۔ مسئلہ نمبر 4، ایک فدیہ ایک مسکین یا کئی مسکینوں کو دے سکتے ہیں، اسی طرح کئی فدیے ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 5، فدیے کی رقم اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد کو دینا جائز نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو دینا بھی جائز نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں، صاحب نصاب مالدار کو بھی دینا جائز نہیں ہے، مساجد میں لگانا بھی درست نہیں ہے۔ ان کے علاوہ محتاج مساکین کو ہی فدیہ دیں، دینی مدارس کو بھی دے سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 6، شوگر کا مریض اور دائمی بیمار اور ہمیشہ کا بیمار ہے، یعنی کوئی کسی آدمی کو شوگر ہے اور وہ شوگر اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور وہ ہمیشہ کا بیمار ہے، تو اور دوسری بات یہ ہے کہ صحت یابی کی بھی امید نہیں رہی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا یا اس کا اپنا تجربہ ہے کہ اب وہ صحت مند ہو کر روزوں کی قضا بھی نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں شوگر کا ایسا مریض بھی اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے اور اس کے اوپر یہ دینا واجب اور ضروری بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، جب تک بیمار کو صحت مند ہونے کی امید ہو تو اس وقت تک فدیہ ادا کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی فدیہ کب ادا کرے گا بیمار آدمی؟ بیمار آدمی فدیہ اس وقت ادا کرے گا کہ جب اس کو صحت مند ہونے کی امید بھی ختم ہو گئی، جب اس کے بعد وہ یہ کر سکتا ہے۔ اب رمضان میں بھی اگر کسی کو ایسا محسوس ہو گیا کہ اب وہ روزوں کی قضا بھی نہیں کر سکتا یا ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا یا اس کی حالت ایسی ہے تو ٹھیک ہے، وہ رمضان میں ادا کر دے، لیکن کسی آدمی کو امید ہے کہ وہ رمضان کے بعد صحت مند ہو سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اس کا انتظار کرے، صحت مند ہو تو قضا کرے، اور صحت مند ہونے کی امید اگر ختم ہو چکی ہو تو روزوں کا فدیہ وہ اب ادا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کوئی اتنا مجبور و معذور ہو کہ روزوں کو نہ ادا کر سکتا ہے نہ روزوں کی قضا کر سکتا ہے، اور غریب بھی اتنا ہے کہ فی الحال فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتا ہے، تو وہ آدمی توبہ و استغفار کرے، پھر جب زندگی میں مال آ جائے تو فدیہ ادا کرے، ورنہ استغفار کرتا رہا کرے۔ مسئلہ نمبر 9، ایک آدمی نے مجبور و معذور ہونے کی وجہ سے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا، لیکن اس کے بعد وہ صحت مند ہو گیا تو اب اس کے اوپر روزوں کی قضا لازم اور ضروری ہے، اور اس نے جو فدیہ دیا ہے اس کا ثواب اسے الگ مل جائے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو، نمازوں اور تراویح کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔